صفحہ نمبر 222 اینڈ 223، احادیث نمبر 157۔ اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، معارف الحدیث، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ کسی گھر کے لوگوں کے لیے نرمی کی صفت عطا کرنے کا، مگر ان کو نفع پہنچاتا ہے اس کے ذریعے، اور نہیں محروم کرتا کسی گھر کے لوگوں کو نرمی کی صفت سے، مگر یہ کہ ضرور ضرر پہنچاتا ہے ان کو۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عام سنت اور اس کا کلی قانون ہے کہ جس گھر کے لوگوں کو وہ نرمی کی خصلت عطا فرماتا ہے، ان کے لیے یہ نرمی بہت سی منفعتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنتی ہے، اور جن لوگوں کو وہ اس اچھی خصلت سے محروم رکھتا ہے، ان کے لیے یہ محرومی بہت سے نقصانات اور بہت سی زحمتوں کا سبب بنتی ہے۔ انسان کی خصلتوں میں نرمی اور سختی کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے استعمال کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ جس شخص کے مزاج اور رویہ میں سختی ہوگی، وہ اپنے گھر والوں، بیوی بچوں، عزیزوں اور قریبیوں کے لیے سخت ہوگا، پڑوسیوں کے حق میں سخت ہوگا، اگر استاد ہے تو شاگردوں کے حق میں سخت ہوگا، اسی طرح اگر حاکم اور افسر ہے تو محکوموں اور ماتحتوں کے حق میں سخت ہوگا۔ غرض کے زندگی میں جہاں اور جن سے اس کا رویہ اور واسطہ پڑے گا، ان کے ساتھ اس کا رویہ سخت ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی خود اس کے لیے اور اس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے مستقل عذاب بن جائے گی۔ اور اس کے برعکس جس بندہ کے مزاج اور رویہ میں نرمی ہوگی، وہ گھر والوں، پڑوسیوں، افسروں اور ماتحتوں، شاگردوں، استادوں، اپنوں، بیگانوں، غرض کے سب کے ساتھ نرم ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نرمی کی بدولت وہ خود بھی راحت سے رہے گا اور دوسروں کے لیے بھی راحت اور سکون کا باعث ہوگا۔ پھر یہ نرمی باہم محبت و مودت پیدا کرے گی اور اکرام و احترام اور خیرخواہی کے جذبات کو ابھارے گی، اور اس کے برعکس درشت مزاجی اور تندخوئی دلوں میں بغض و عداوت پیدا کرے گی، اور حسد و بدحائی اور جنگ و دل کے منحوس جذبات کو بھڑکائے گی۔ سختی اور نرمی کے یہ تو چند وہ دنوی نتائج ہیں جن کا ہم روزمرہ اپنی زندگیوں میں اور اپنے ماحول میں تجربہ اور مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ تھوڑے سے غور و فکر سے بہت سے ان سے بڑے اور دور رس نتائج کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اس نرم مزاجی اور درشت خوئی کے جو بے حد عظیم الشان اخروی نتائج آخرت کی زندگی میں سامنے آنے والے ہیں، ان کا تجربہ اور مشاہدہ تو اپنے وقت پر ہی ہوگا، لیکن اس دنیوی زندگی میں آخرت کے نفع و نقصانات اور ثواب و عذاب کو جتنا کچھ ہم جان اور سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے کے ارشادات ہمارے لیے کافی ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔